إلا بالله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم اور دائمی رحمت والے خدا کے نام سے. سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کرے. سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کرے. عبادتوں کی طرح بدعت امام کرے. نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگڑی. وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کر. عزیزوں، میرا اس وقت آپ سے ایک سوال کرنے کا دل چاہتا ہے. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، یار ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی 10 محرم کو تو روئے تھے نا. ابھی 10 محرم کو عاشور کو سر و سینہ پیٹ کے زہرا کے لال کو الوداع کہا تھا نا. تو پھر یہ آج کیا ہو گیا؟ تڑپ کے یہی کہو گے کہ وہ مر گیا، وہ نہ رہا جو کربلا کا پہلا رضادار تھا، جو 35 سال تک کربلا کے بعد خون کے آنسو روتا رہا. تو پھر اس امام نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتا تھا. وہ تو اپنے کربلا کے پیاسوں کو یاد کر کے رویا کرتا تھا. کہ یہی تو رونا ہے کہ اسے بھی نہ بخشا، اسے بھی شہید کر ڈالا. رونے والوں خدائے نوازوں پہ رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. کیسی مصیبت ہے آل محمد پر. بعد پیغمبر اکرم آل رسول کو کتنا رلایا گیا ہے. علی کو رلایا، بطول کو رلایا، حسن آقا کو رلایا، مظلوم کربلا حسین کو رلایا. رلا رلا کے شہید کربلا میں کیا گیا. آج کی یہ قیامت خیز شب، نوجوانوں آج کی شب کوئی مسکرائے گا نہیں، اس لیے کہ آج اس کا غم ہے جس کا پرسہ لینے کے لیے آپ کی اس بستی میں بہت مہمان آئے ہیں. شام سے، نجف سے، کربلا سے بہت مہمان آئے. ہائے میرا لال سجاد کوئی کہتا ہوگا، ہائے میرا بیٹا سجاد کوئی کہتا ہوگا، ہائے میرا بھیا سجاد. یہ بھیا کہہ کے کون روتا ہے؟ بہنوں میں کہیں ایک 4 سال کی بچی بیٹھی ہوگی جو رو رو کے کہے میرے بھائی کو بہت ستایا گیا ہے، میرے بھائی کو بہت رلایا گیا ہے. خدائے نوازوں پہ رحمت نازل کرے. ہاں یہی انداز ہے پرسے کا. میرے بھیا کو بہت ستایا ہے، میرے بھیا کو بہت رلایا گیا ہے. سکینہ تم ہی بتا دو شہزادی کہ میرے بھیا کو ہتھکڑی پہنا دی گئی. بتاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کسی کا باپ مر جائے تو اسے قیدی بنایا جاتا ہے، کسی کا باپ مر جائے تو اسے بیڑیاں پہنایا جاتا ہے، کسی کا باپ مر جائے اس کا جنازہ پڑا ہو اور اسے قیدی بنا کے ساتھ گزار دیا جائے، اسے غسل و کفن نہ دینے دیا جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا ٹھیک ہے پرسہ نہیں دینے دیا، اچھا ٹھیک ہے جنازہ نہیں دفن کرنے دیا، کم سے کم ایک یتیمہ بہن تھی اسے تو بخش دیا ہوتا. بھائی کے سامنے تماچے مارے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بھائی کے سامنے بہن کو تماچے مارے، یہ کہاں کا انصاف؟ بہت رلایا ہے سکینہ کو. سجاد امام غیرتدار بھائیوں، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. بہن فریاد کر رہی، بھیا سجاد میری خطا کیا ہے؟ سجاد امام کیا جواب دیں گے؟ بہن تیری خطا بس اتنی ہے کہ بابا تجھے پیار بہت کرتے تھے. یہ ظالموں کو احساس ہے، سکینہ کو جتنا ستاؤ حسین کو اتنی تکلیف پہنچے گی. سکینہ بہن تیری خطا یہی ہے. ہاں رونے والوں، آپ کے سامنے یک کے بعد دیگرے تابوت لائے جائیں گے، ایک ایک کا جنازہ اٹھانا. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آج کی شب تابوت اس وقت امام سجاد کا نکلنا چاہیے تھا. یہ اتنے تبرکات کیوں؟ یہ اتنے تبرکات کیوں؟ شاید کوئی بچہ مجھ سے آ کے کہے گا تمہیں کیا پتا سجاد آقا کے کلیجے پہ کتنا زخم ہے. ہم اپنے مولا سجاد کا اگر تابوت اٹھائیں گے
میرا سجاد آقا رو رو کے یہی کہے گا، ہائے چچا عباس آپ کا جنازہ نہ ہو سکا، ہائے بھیا قاسم آپ کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، ہائے بھائی اور محمد آپ کا جنازہ بے گور کفن پڑا رہا، اے بابا آپ کا جنازہ نہ اٹھ سکا، اسی لیے ہم نے اپنے آقا کے زخموں کا مرہم یہ اہتمام کیا۔ میں آپ سے خدا کی قسم آج اس وقت میں یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو کربلا سے مہمان آئے ہیں بہت دعائیں دیں گے، بہت دعائیں دیں گے۔ میری دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات پروردگار ان تمام عزاداروں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ابھی آپ کے سامنے جو تابوت شبیہ لائی جائے گی ذرا اسے دیکھنا، اسی تابوت میں ٹھیک ہے رک کے پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے آئے گا پھر میں دعا کرواؤں گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ آج مہمان آئے وہ کیسے آپ کی خدمت میں آپ جو رو رہے ہیں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، وہ آپ کو یقینی طور پہ دعائیں دیں گے۔ ظاہر بھی یہاں سے انشاءاللہ کل صبح بھیجے جائیں گے زیارت کے لیے۔ عزیزوں یہ مولا سجاد کے کلیجے پہ بہت زخم ہے، دو باتیں صرف مجھے اجازت دیجیے، صرف دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ ایک شام کا زندان ہے، شام کا دربار ہے، اور دوسری منزل آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ عصر عاشور ہے۔ عصر عاشور قیامت پتہ ہے کیا آئی؟ شام غریبہ، شام غریبہ۔ غیرت دار بھائیوں اپنی اپنی نظروں کے سامنے اپنے بزرگ باپ کو رکھنا، اپنے بزرگ باپ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، غیرت حیا والے نوجوانوں اپنے سامنے رکھنا، منظر سماعت کر لو۔ قبلہ تشریف فرمائیں، ظہور بھائی نقی صاحب قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، ان سے پوچھنا مولا سجاد شامی غریبہ کیا بیمار تھے؟ نہیں، جواب صاف ہے نہیں۔ اچھا بیمار نہیں تو پھر حوصلہ بھی رہا ہوگا، پھر جذبات بھی رہے ہوں گے۔ جذبات کیسے سے سنو گے؟ مولا مظلوم نصف شب خیمے کے اندر سے پردہ اٹھتا ہے، ایک جوان خیمے سے باہر نکلتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتا، بڑی تیزی کے ساتھ میدان کربلا میں چلا گیا۔ گرد اڑتی رہی، تھوڑی دیر بعد وہ گرد چھٹی اور یہ جوان گھوڑے پہ سوار ہو کے واپس آیا۔ بزرگ کربلا کے سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ مظلوم سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے خیمے میں چلے گئے۔ مولا کی نظر پڑی، واپس بلایا، میرے لال سجاد ذرا قریب تو آؤ۔ مولا سجاد قریب آتے ہیں، آنے کے بعد مولا پوچھتے ہیں سجاد کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے میرے لال؟ غیرت دار بھائیوں کے سامنے انصاف چاہتا ہوں، تابوت آنے والے سجاد میرے لال کہاں گئے تھے؟ کہ بابا میدان میں گیا تھا۔ کہا کیوں گئے تھے؟ کہ بابا بہنوں کو بات کرتے سنا تھا کہ فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بہنوں کو باتیں کرتا سنا تھا کہ فوجوں کا ہجوم بڑھتا چلا جا رہا۔ اچھا میرے لال تو پھر میدان میں گئے تھے؟ جی بابا۔ کیا دیکھا؟ کہ بابا آ رہی ہے فوجیں، آنے دیجیے۔ میرے لال کیا کرو گے؟ کہ بابا صبح تو ہونے دیجیے۔ کیا کرو گے میرے لال؟ کہ بابا ایک طرف چچا عباس ہوں گے، ایک طرف بھیا اکبر ہوگا، ایک طرف میں رہوں گا، ذرا دیکھتا تو ہوں میرے بابا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا کون ہے؟ میں دیکھتا ہوں میرے بابا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا کون ہے؟ خدا نوازوں پہ رحمت نازل کرے، ختم ہو گئی نا۔ دیکھتا ہوں میرے بابا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا کون ہے؟ جاؤ میرے لال سجاد چلے گئے، مظلوم کربلا مسلح پہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے پروردگار گواہ رہنا یہ میرا لال علی ہے، سجاد ہے، نسل امامت کو آگے بڑھنا ہے، حسین کو امتحان دینا ہے۔ اور بابیزہ یہ سننا تھا کہ خیرے میں کوہرام برپا ہوتا ہے، سجاد کو بستر پہ لیٹا دیا گیا۔ عصر عاشور جب سجاد نے آنکھیں کھولی تو چھوٹی بہن سکینہ کہتی تھی بھیا آنکھیں کھولو، بھیا آنکھیں کھولو، خیمے جل رہے ہیں، بھیا آنکھیں کھولو، تماچے پڑ رہے ہیں، بھیا آنکھیں کھولو۔ کیا مصیبت ہے بھیا، اتنا بتا دو جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ ہائے میرا مولا
سجاد بابا مارا گیا، چچا کے بازو کٹ گئے، اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، بیٹھے رہنا اٹھنا نہیں۔ میں آپ کے سامنے گزارش کرنے والا ہوں، سجاد مولا نے ابھی شب میں کیا کہا تھا اور عصر عاشور کیا ہوا ذرا دیکھو گے اپنی نظروں سے۔ میں اتنے بڑے مجمع میں اپنی بہنوں کو گواہ بنا کر کے اپنے بزرگوں سے انصاف چاہتے ہوئے، اب تک آپ نے سنا ہے نا قاسم کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، سنا ہے نا قاسم کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ انصاف سے بتاؤ، اگر کسی ماں کے سامنے بیٹا آ جائے تو ماں کیا کرتی ہے؟ پیشانی کا بوسہ لیتی ہے، صدقے اتارتی ہے۔ ارے قاسم جو حسن کی نشانی ہے، حسین جب لاش کے ٹکڑے لے کر کے آئے تو گٹھری بنا کے لائے تھے، ماں سر تلاش کر رہی تھی، ارے کہاں سے صدقے اتارے؟ لاش کا جنازہ نہیں، گٹھری آئی تھی۔ ہائے یتیم حسن کا تابوت آ رہا ہے، تڑپ کر کے آواز دو، اے یتیم حسن، ارے بہنیں تلاش کر رہی ہیں، اے حسن کے لال قاسم۔ آدم جو خیمے کے اندر لہو میں ڈوبی ہوئی، دیکھ دیکھ کے چادر سکینہ نے زینب سے پوچھا، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، ٹھوکریں کھاتے مقتل سے شاتے ہیں، پوچھا بچی نے زینب سے کیا لاتے ہیں، امانہ ہے بابا کا کیوں بھولتے ہیں، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، جس کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے روندا گیا، اس کا لاشا یہ گٹھری میں لایا گیا، دکھائی جو چادر سے کھول کر، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، پھر نہ پوچھا سکینہ نے عمر بھر، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ابھی آپ کے درمیان سے گزر گئے، جس کی شبیہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ میں پوچھ سکتا ہوں، جنازہ تابوت اٹھانا چاہیے تھا، یہ گٹھری کیوں؟ کہ میرا آقا حسین اگر بھتیجے کا جنازہ لایا ہوتا تو ہم بھی جنازہ اٹھاتے۔ آج سجاد مولا کے زخموں کا مرہم ہے، مولا اتنے عزادار آئے ہوئے ہیں، چار کاندھوں پہ یہ آپ کی خدمت میں گیا، سوچو کیا قیامت ہے۔ لیجئے اب آپ کے سامنے ایک تابوت کی شبیہ آئی ہے، اب دو تابوت ایک ساتھ آئیں گے۔ اس شہزادے کو رونے کا حق ہے، اس لیے کہ یہ وہ بے کس ہیں، یہ وہ مظلوم ہیں کہ جنہیں کربلا میں ماں نہ رو سکی، ان پہ آنسو نہ بہا سکی۔ اور قیامت تو تب آ گئی کہ جب شام میں سکینہ کے مر جانے کے بعد سکینہ کی حسرتوں کو، سکینہ کی چاہتوں کے ایک ایک شبیہ جب زندان شام میں قبلہ آنے لگی تو قیامت آ گئی۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے میری چھوٹی شہزادی کی، بی بی نے اپنی جان دے کر کے ان قیدیوں کو آزاد کرا دیا، جاؤ وطن جانا مبارک ہو، میں اسی زندان میں رہوں گی۔ ایک ایک تبرکات آنے لگے، تو جس کے کلیجے پہ زخم تھے، جس نے اپنے اپنے بچے کھوئے تھے، جب اکبر کا جنازہ آیا تو لیلا نے بڑھ کر کے لے لیا، فروا کے لال قاسم کا سر آیا تو بڑھ کر کے فروا نے لے لیا۔ لیکن دو سر جب آئے اور بڑی دیر تک ان سروں کو کوئی لینے والا نہ تھا تو شام کی عورتوں نے آپس میں بات کرنا شروع کیا، لگتا یہ ہے کہ اس بیچارے کی ماں مر گئی ہے، لگتا ہے ان بیچاروں کی ماں مر گئی،
ایک بی بی کہتی بی بی ایسا نہ کہو، وہ سامنے جو سفید بالوں والی ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ زینب انہی کی ماں ہے، یہ ان کے اون محمد ہے۔ نہ رو پائی۔ کربلا، کوفہ، شام، نہ رو پائی۔ جب کربلا سے رہا ہو کر کے یہ بی بی مدینے پہنچی تو جب وطن پہنچتا ہے انسان تو پھوٹ کے روتا ہے، یادیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہی پہنچی یہ بی بی پہلا قدم اپنے گھر میں رکھا، یہ تابوت میری بہنیں پردہ جو سماعت کرنے آئی ہیں، جو سننے آئی ہیں، رونے آئی ہیں، لپٹ جانا ان تابوت سے۔ جیسے ہی زینب پہنچی ہے بی بی، اپنے گھر میں پہلا قدم رکھا، ایک ماں نے بڑی حسرت سے ویران آنگن کو دیکھا، ننھے ننھے مسلے دیکھے، بی بی خاک پہ بیٹھ گئی، کربلا کا رخ کر کے کہتی اے میرے اون محمد، ماں تجھے یاد کر رہی ہے، اے میرے بچوں میں تجھے یاد کر رہی ہوں۔ عجب نہیں کربلا سے آواز آئی ہوگی اماں راضی ہو نا اپنے بچوں سے، میں جعفر طیار کے پوتے تجھے یاد کر رہے ہیں، اماں ناراض تو نہیں ہو نا؟ ماں آواز دے گی اے میرے لال اون محمد، ارے ماں کو سرخرو کر دیا تم نے، بڑی دلیری کی جنگ لڑی شہزادوں، یہ جعفر طیار کے پوتے اون محمد کے تابوت لائے جا رہے ہیں۔ اے زینب شہزادی اتنے شوگوار کاندھا دینے کے لیے تیرے بچوں کو آئے ہوئے ہیں، سلام لے لو بی بی۔
سامنے مثال پیش کروں، خطیب اہل بیت متاجر تعارفنی مولانا سرکار مہدی صاحب قبلہ ان کے صاحبزادے، ان کے سامنے جب کوئی ان کے بابا کا تذکرہ کرتا ہے تو پھوٹ کر کے روتے ہیں۔ باپ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں پوچھتا ہوں آج کی جبکہ جنازہ بڑی شان سے اٹھا، پرسہ دیا گیا، پرسہ دینے والے لوگ اتنے سب تھے، سب کچھ کے باوجود ایک قلق ہے، باپ کو دیا ہے، بیٹا ہو کر کے جب یہ قلق ہے، سوچو اس اکبر کا عالم کیا ہوگا جس کا غیرت دار بابا اس کی نظروں کے سامنے خون میں نہایا ہوا جنازے کی اٹھا کر کے لا رہا ہو۔ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے اللہ جانے کیسے اجازت دی کہ اکبر میں حسین ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرے لال، اب میں نہیں روکوں گا تجھے، تو بیٹھ جا، سوار ہو جا، میں تجھے سوار کر دوں۔ اکبر کو سوار کیا، چند قدم چلا تھا اکبر۔ محسن نقوی اس روایت کے ذمہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے ہی شہزادہ چند قدم آگے بڑھا کہ ایک آواز نے اکبر کو پلٹنے کے لیے مجبور کر دیا۔ آپ بھی تو رخصت ہوتے ہو، پردیس جاتے ہو، ایک آواز نے اکبر کو رکنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ بڑی کم سن کی آواز تھی، 4 سال کی بہن کہتی تھی بھیا اکبر رک جاؤ بھیا۔ اکبر فوراً گھوڑے سترے دوڑتے ہوئے آئے، بہن کو کلیجے سے لگا لیا کہ بھیا وہیں جا رہے ہو جہاں سے صبح سب گئے؟ 4 سال کی بہن کہتی تھی بھیا وہیں جا رہے ہو جہاں سب گئے؟ آواز دی ہاں سکینہ، کہ بھیا ٹھیک ہے تو جاؤ، مگر تھوڑی دیر کے لیے بہن کو ایک وعدہ پورا کرنا ہے، بھیا بیٹھ جاؤ۔ اکبر بیٹھ گیا۔ سکینہ نے اپنے بھائی کا گریبان چاٹ کیا، بوسہ لیا کہ بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ سکینہ پھر کس کی طرف سے؟ کہ مدینے والی بہن سغرا کی طرف سے۔ اس نے یہ کہا تھا جب اکبر کی شادی ہو اور میں نہ آ سکوں تو میری طرف سے اکبر کو پیار کر لینا۔ اکبر بھیا وہیں جا رہے ہو، دولہا تو بن نہ سکے، سہرا تو سر پہ بن نہ سکا، مجھے یقین ہے خون میں نہانے جا رہے ہو، جاؤ بھیا اکبر خدا حافظ۔ سوچو اس بھائی کو اس لمحے میں گزری کیا ہوگی۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا، میدان میں گیا۔ حسین ایک ایک کا جنازہ اٹھا کے لائے ہیں، حسین لے آئے، مگر قیامت ایسی ہے کہ صرف اکبر حسین سے اٹھایا نہ گیا۔ تو قیامت تب آ گئی جب اکبر کو لے کے حسین خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو مظلومیت کی یہ قیامت ہے ارباب اعزا، میں اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، صرف احساس شرط ہے۔ احساس کی دنیا میں آؤ ذرا کربلا چلتے ہیں اور ایک جوان کا لاشا دیکھتے ہیں جو ضعیف باپ لے کے چلا جا رہا ہے، نہ اٹھایا گیا تو خیمے کے در پہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے جو پیاس سے جاں بلب تھے، جو پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے، مظلوم کربلا کو سہارا دیا، کسی نے اکبر کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اکبر کا سر پکڑا، کسی نے اکبر کا پیر پکڑا۔ ارے مظلوم زہرا اپنے جوان بیٹے کو لے کے خیمے کی طرف، یہی اکیلا جنازہ ہے جو بچوں کے ہمراہ خیمے تک آیا۔ زینب تک خبر آئی، زینب تیری 18 سال کی کمائی آ گئی۔ ارے بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا، اے لیلا تیرا اکبر آ گیا، اے لیلا تیرا اکبر آ گیا، اے زینب تیرے 18 سال کی کمائی آ گئی۔ ہائے مظلوم کربلا جواں کی لاش پہ کہتی تھی بے کسی رو کر، حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش اکبر؟ ہے راشا ہاتھوں میں ہو 3 روز کے پیاسے، مدد کے واسطے عباس کو بلا لیجئے۔ نظروں میں
سلامت رکھے. اب تک تابوت آتے رہے، لیکن اب آپ کی خدمت میں پہلے تابوت نہیں آئے گا، پہلے علم آئے گا. علم تو پہلے تو تابوت آنا چاہیے، علم کیوں آئے گا؟ کہ اس لیے کہ جنازہ فرات سے آیا کب تھا؟ علم آیا تھا. بچے مایوس بھی ہو گئے تھے، بیویوں میں بحران بے برپا ہوا تھا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سجاد مولانا شب عاشور رو کے کہتے تھے بابا ایک طرف چچا عباس ہوں گے، ایک طرف بھیا اکبر ہوں گے، ایک طرف میں رہوں گا، دیکھتا ہوں میرے بابا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا کون؟ آپ کو پتہ ہے ہوا کیا؟ عصر عاشور جب خیمے جلنے لگے تو جلتے ہوئے خیموں سے بڑی قیامت ہے. یہ آپ دیکھیں کتنی مظلومیت پردیس میں آل رسول کے اوپر ہے. جیسے خیمے جلنے لگے، لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں، لاشوں کو روندا جا چکا تھا. ظالم خیمے کی طرف بڑھے، آگ لے کر کے خیموں کو جلایا جانے لگا. اسی جلتے ہوئے خیمے میں بچے ایسے بکھر گئے تھے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جایا کرتے. بیویاں بچوں کو سنبھال رہی تھیں. اسی میں ایک گھبرایا ہوا بچہ، حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک گھبرایا ہوا بچہ خیمے سے باہر نکلتا ہے. حمید کی نظر پڑ گئی، قریب پہنچے. شہزادے کیا بات ہے؟ کہ مجھ پہ احسان کر، بتاؤ. کہ مجھے فرات کا راستہ بتا دو، مجھے فرات کا راستہ بتا دو. شہزادے فرات جانا ہے. کیسے محسوس ہے؟ شاید یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہوگا اس لیے فرات جانا چاہتا. فرات میں کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ مجھے عباس تک جانا ہے، مجھے غازی تک جانا ہے، سکینہ کے چچا تک جانا ہے. کہ فرات کا راستہ بتا دیا. بچہ دوڑتا ہوا فرات کے قریب گیا. چھوٹا بچہ کمسن پیاسا ہے، گھبرایا ہوا ہے. جیسے فرات کے قریب پہنچا، حمید بن مسلم کہتا تھا چلو میں تو دیکھوں یہ بچہ فرات کی طرف کیوں جا رہا، عباس کے پاس کیوں جا رہا. وہ بچہ قریب پہنچا، برداشت نہ کر پاؤ گے تبرک آ جائے گا، زیارت کر لینا. وہ بچہ جیسے قریب پہنچا، پہنچنے کے بعد کٹے ہوئے شانوں کو ہلاتا تھا. کہتا تھا عباس، سکینہ کے چچا، غازی، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، چلو ذرا خیمے تک چلو. اس لیے کہ سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑ رہے ہیں، بیویوں کی چادریں چھینی جا رہی ہے، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے. میں کہوں گا اے شہزادے مجھے اتنا بتا دو کہ تم یہاں کیوں آئے، عباس کے پاس کیوں آئے؟ جب چادریں چھن رہی تھی تو کربلا میں اکبر بھی تھے، مولا مظلوم بھی تھے، لاشیں بھی تھے، عباس تک کیوں آئے؟ کہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا زینب شہزادی کی 2 چادریں ہیں. ناصر عباس خدا انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے، قیامت کر دی انہوں نے. کہ 2 چادریں ہیں زینب شہزادی کا. کون کون سی؟ کہ ایک امیری والی چادر ہے، ایک غریبی والی چادر ہے. کہ امیری والی چادر کون سی؟ کہ امیری والی چادر کا نام زینب ہے، غریبی والی چادر کا نام فضہ ہے. امیری والی چادر کا نام زینب ہے، غریبی والی چادر کا نام فضہ ہے. کہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ جب زینب شہزادی کو خبر ملی کہ اکبر مارا گیا تو سر و سینہ پیٹ کر کے کہا تھا واہ محمدہ. جب قاسم مارا گیا تو کہا واہ علیہ. جب عباس کے مارے جانے کی خبر آئی تو بی بی نے تڑپ کر کے بیویوں کو جمع کیا، آواز دیا پردے کی ذمہ داری زینب واپس لیتی ہے، واہ حجابہ عباس مارا گیا. کہ یہ زینب کی امیری والی چادر تھی. غریبی والی چادر جب بیویوں کو 11 محرم کو اسیر کیا گیا اور قیدی بنا کر کے لے جایا گیا تو قیامت اس وقت آ گئی کہ جب دربار میں لے جایا گیا، خدا لعنت کرے شمر ملعون کے اوپر، خدا لعنت کرے یزید میں بڑی آپ کے خدمت میں عباس غازی کا علم آنے والا ہے. تڑپ کر کے پرسہ دینا ہے، ماتم کرنا ہے، سر و سینہ پیٹنا ہے. عزیزو جیسے ہی یہ قیدی دربار میں پہنچائے گئے تو ایک مرتبہ یزید اونچے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا، شمر دور بیٹھا ہوا تھا. آل محمد اسیر کر کے لائے گئے تھے. میرا مولا سجاد خون کے آنسو روتا تھا. مائیں بہنیں دربار عام میں بے ردا تھیں، چہرے بالوں سے چھپائے ہوئے تھے. انہی میں یزید ایک مرتبہ زوم میں کہتا ہے شمر یہ بتا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ علی کی بیٹی بھی ان قیدیوں میں ہے. کہا ہاں. کہا کدھر ہے؟ کہ وہ جو ضعیفہ سفید بالوں والی ہے اس کے پشت پہ جو سر رکھے بیٹھی ہے وہی زینب ہے. کہ اس ضعیفہ کو راستے سے ہٹا، سامنے سے ہٹا. شمر تازیانہ لہراتا ہوا اس مقام سے نیچے اترا، فضہ کے قریب پہنچا، غریبی والی زینب کی چادر کے قریب پہنچا. جیسے ہی قریب پہنچا زینب شہزادی آہستہ سے کہتی ہے اما فضہ ہٹ جاؤ. فضہ شہزادی نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیا، خبردار شمر آگے نہ بڑھنا. پر شمر نے تازیانہ اٹھایا
اور فضہ کے ہاتھوں پہ جو مارا تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اب جو خون کا فوارہ چھوٹا کہاں؟ یہ وہ ہاتھ تھے جو کبھی حسنین کو گہوارہ جھلایا کرتے تھے، یہ وہ ہاتھ تھے جو زینب کی اس وقت حفاظت کر رہی ہے۔ بس جیسے ہی یہ ہاتھ پر اس نے تازیانہ مارا، خون کی فوارہ چھوٹا تو ایک مرتبہ حبش کے جو غلام اس دربار میں موجود تھے سب نے اپنی اپنی تلواریں نکالی، یزید کو حلقے میں لے گا، یزید روک لے شمر کو اور شمر سے یہ کہہ دے ہٹ جائے، یہ میری حبش کی شہزادی تھی۔ میں اللہ ماننے والا، آپ جانو کیسے استقبال کرو، یہ میری حبش کی شہزادی تھی، شمر کو روک لے یزید، جملہ سنے برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا، میں امہٹ کی اس غیرت دار مجمع کے سامنے آل محمد زینب شہزادی کی مظلومی کا مرثیہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ روک لے شمر کو روک لے، یہ میری حبش کی شہزادی فضہ ہے، کیا تو نے علی کی بیٹیوں کی طرح اسے بھی لاوارث سمجھا ہے؟ ارے عزیزو، زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، آواز دیا نانا، ارے علی کی بیٹیوں کو لاوارث کہا جا رہا ہے، عجب نہیں فرات کا رخ کر کے کہا ہوگا ابا، ارے تیرے باز زینب کو دربار میں یہ بھی سننا پڑا، ارے غازی تڑپ گیا ہوگا، اے شہزادی عباس کو معاف کر دینا، موت نے مجبور کر دیا، بازو کٹ گئے۔ بس عزیزوں، اب میں کوئی مصائب نہیں پڑھوں گا، آپ کے سامنے تبرکات میں ایک نہایت نازک تبرک ہے۔ میری بہنوں، میں کچھ مصائب نہیں پڑھوں گا، بس میں اس وقت ان مومنین کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس تبرک کو، آج تک میں جہاں جہاں گیا آج تک کہیں ایسا نہیں دیکھا، میں سمجھ گیا کہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ تڑپ ہے کہ رباب اپنی حسرتوں یعنی اصغر کا گہوارہ نہ جھلا سکے۔ پروردگار صدقے محمد و آل محمد کے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اب جو تبرک نکلنے آ رہا ہے، جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، یقین جانیے اس وقت حسین آقا اور وہ ماں جس کا نام رباب ہے، جب اس کی نظر اس گہوارے پہ پڑے گی تو تڑپ کر کے کہے گی، اے عزادارو، ارے مجھے حسرت تھی میں اپنے شہزادے کا جھولا جھلاتی، ذرا ایک مرتبہ دیکھ تو لو جو تبرک آ رہا ہے، کیا شان ہے اس گہوارے میں، کیا انداز ہے اس گہوارے کا۔ اے رباب تیرے زخموں کا مرہم شہزادی، اے بی بی تیری حسرت تھی، ہاں ان حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے ان سوگواروں نے اہتمام کیا ہے۔ اے رباب تیرے شہزادے کا یہ عظیم الشان گہوارہ آ رہا ہے، اے بی بی نے دعائیں دے دو، ذرا دیکھو تو ایک ننھا سا کرتا ہے، ہسلیاں ہیں، ہائے گہوارہ ہے رباب کے ششماہے کا، رباب شہزادی نے دعا دے دو بی بی۔ داد کی گود میں جاؤ
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरबाब अज़्ज़ा, आपने हुसैन आका के रबाब के चश्मा है अली असगर का गहवारा उठा दिया, है ना अज़ीम शान गहवारा, देखा ना आपने। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जब ये माँ दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती थी, जब इस दुनिया में न रही तो बीवियों ने इस बीवी का दामन खोला था, तो गहवारे की जली हुई लकड़ियाँ थीं जिसे देख के रबाब रोया करती थी। ये मेरे लाल असगर मुझे न मालूम था। एक ये लम्हा और एक हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपने चश्माहे को दफन करने लगे, तुरबत में लिटाया, बड़ी हसरत से असगर को देखा, फिर उसे अपनी आगोश में उठा लिया, बड़ी देर तक कलेजे से लगाए असगर को रोते रहे, बड़ी देर तक असगर को लगाए कलेजे से रोते रहे। अरबाब अज़्ज़ा, हुसैन अलैहिस्सलाम की आखिरी निशानी जिसका नाम असगर था वो भी करबला में मारा गया। अब कोई न बचा, तन्हा है हुसैन, सज्जाद खैमे में गश के आलम में पड़े हुए हैं। हुसैन आका तन्हा है। क्या मैं कह सकता हूँ कि बुज़ुर्ग कितनी अजीम चीज़ का नाम है? बुज़ुर्गों की मौजूदगी लोगों के लिए कितनी बड़ी नेमत है। और ये वो बुज़ुर्ग हैं जो मदीने से 28 रजब को लेकर सबको करबला आए थे, सबकी नज़र हुसैन पे थी। शब आशूर जिधर जिधर हुसैन जाते हैं सबकी नज़र हुसैन के ऊपर है। आखिर में ये बुज़ुर्ग जब खैमे से रुखसत होकर मैदान में जाने लगे तो कभी कोई पैरों से लिपट जाता था, कभी कोई दामन पकड़ लेता था, कभी कोई रो के कहता था हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। ये सिर्फ रो के इतना कहते थे, रब के सहारे छोड़ के जा रहा हूँ, सज्जाद मौजूद है, इस काफिले को लेकर के चलेंगे। अरबाब अज़्ज़ा, हुसैन रुखसत हो गए, खैमे से निकल आए। जैसे ही चंद कदम आगे बढ़े, एक 4 साल की बच्ची आगे आके कहती, बाबा बाबा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? बाबा क्या ये मुमकिन है कि आप अपनी सकीना को मदीने पहुंचा दें, हमें मदीने पहुंचा दें? और जब ने हुसैन आवाज़, मेरी लाडली बेटी अपने बाबा की मजलूमी को दुनिया तक पहुंचाएगा कौन? ए मेरी लाडली सकीना तू ही तो है। जब जब हाय बाबा की आवाज़ें बुलंद करेगी तो दुनिया पूछेगी सकीना को रुलाया क्यों है? ए सकीना तू ही तो है जो बाबा की मजलूमियत को दुनिया तक पहुंचाएगी। अच्छा ठीक है बाबा, एक मरतबा बाबा, जिन जिन घरों में अल्लाह ने बेटियां अता की हैं, जिन घरों में बच्चे हैं, भैया ताबूत अपने कांधों पे उठा लेना, मगर याद रहे कि जब बच्चे किसी को रुखसत करते हैं तो क्या अंदाज होता है। सकीना रोगी कहती, बाबा एक मरतबा अपने सीने पे सुला लो बाबा। हुसैन गर्म रेत पे करबला के लेट गए, सकीना अपने बाबा के सीने पे आकर के सो गई। अभी अभी शब आशूर की जागी हुई सकीना की आंख लगी ही थी कि हुसैन ने आवाज़ दी, बेटा उतर जा सीने से। अब तरतीब बदल गई, आज से मेरे साथ मेरा असगर रहेगा, तू माँ के साथ रहना सकीना। हुसैन रुखसत हो गए। ये 4 साल की बच्ची खैमे पे बैठी हुई अपने आने वाले बाबा का जो मैदान करबला में गए हैं हसरत से देख रही है। नन्हे नन्हे फूल जैसे हाथ बुलंद करके कहती, बारे ला मेरा बाबा मैदान में गया है, मेरा खालिक मेरा बाबा खैरियत से लौट करके आ जाए। सकीना हसरतों उम्मीदों में बैठी हुई, ये क्या क़यामत है गरीब ज़हरा की। एक बेटी मदीने में इंतज़ार कर रही है, एक करबला में खैमे पे बैठी इंतज़ार कर रही है। वह एक मरतबा ज़मीन करबला को ज़लज़ला आया, जैसे ही ज़मीन करबला को ज़लज़ला आया इस बेटी का कलेजा मुँह को आने लगा, तड़प गई बेटी। अजीब मंजर देखा कि एक तरफ शोर बरपा हुआ, अब्बास फरात पे सो रहे थे, अकबर मैदान में सो रहे थे, ओनो मोहम्मद सो रहे थे, ये फौजें बढ़ी खैमों की तरफ। ये बच्ची घबरा गई, जाके सज्जाद से कहती, सज्जाद आंखें खोलो, जालिम खैमों की तरफ आ रहा है। कभी फरात का रुख करके कहती, लगता यह है कि बाबा मारा गया। ए चचा अब्बास, लगता यह है कि बाबा मारा गया। अरबाब अज़्ज़ा, मज़लूम करबला, गरीब ज़हरा, सैयदुल शुहदा हुसैन मज़लूम का जनाजा आ रहा है। शबीह ताबूत कांधे पे उठाना, हाय दुनिया ने इनके बच्चों को पुरसा जो दिया तो रुखसार पे नील के निशान। सज्जाद को कैदी बनाया गया, सुगरा इंतजार करती रह गई बाबा का। ए हुसैन, हाय बहन आपके बगैर कैसे रहेगी। हाय ज़ैनब शहजादी बिन भाई के हो गई, हाय ज़हरा का घर उजड़ गया। मजलूम करबला सैयदुल शुहदा, गरीब ज़हरा हुसैन मजलूम का ताबूत, उसके पीछे ये जुल्जना है जिसने सकीना को बाबा की शहादत का पैगाम पहुंचाया था। ए बीबी इंतजार न करना, तेरा बाबा मारा गया।
الوطن زمان